جو کہ سی پیک سے منسلک ہیں، یعنی کہ جب ہم لوگ پروز اینڈ کونس کی بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل ڈیبیٹ کی ہم بات کر چکے ہیں، اس کے علاوہ کس قیمت پر ہمارے لیے یہ تمام پروسپیکٹیوز اویلیبل ہوں گے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور یہی بات جاری تھی. ڈاکٹر شاہد آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 2020 تک ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس پر پریشر بڑھے گا اور وہ ریپیمنٹس باہر جائیں گے، جو میں نے 4-5 آپ کو فیکٹرز بتائے، وہ ایک حقیقت ہے. لیکن الحمدللہ جو پاکستان کی پوٹینشیلٹی ہے، اور میں اب بھی جیسے میں نے کہا کہ فیٹ چینجر ہم بنا سکتے ہیں اس منصوبے کی انوائرمنٹ کو، وہ ہے بیسک چیز. اور دوسری چیز یہ تھا کہ اس میں جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں اس کو میرے خیال سے ہمیں بالکل جو ہے وہ چینج اس لیے کرنا ہوگا کہ اس وقت جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے وہ 4.7% ہے. ہمیں اگر اس کو فیٹ چینجر بنانا ہے تو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہونا چاہیے 9 سے 10%. اور اس میں ہمارے جو اس وقت 2000 ارب روپیہ تقریباً ہمارے اوپر قرضے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا گروتھ ریٹ 4.7 ہے. ہمیں اس قرضوں کا جو گروتھ ہو رہی ہے اس کو روکنا ہوگا، ٹیکسوں کی وصولی بڑھا کر، برآمدات بڑھا کر اور قومی بچتیں بڑھا کر، جس کے لیے بینکنگ سیکٹر کو ریسٹرکچر کرنا ہے، ٹیکسیشن کے نظام کو مکمل طور سے ریسٹرکچر کرنا ہے، اور کرپشن سے جو ٹیکس کی چوری سے جو پاکستان کا نقصان ہے کوئی 22 بلین روپے روز کا، یعنی 8000 بلین کا، اس کے بڑے حصے پر قابو پانا ہے. تو یہ جو آئی ایم ایف نے اسکیچی باتیں کی ہیں میں ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہمارے زمینی حقائق کو، جیسے شبر زیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہی بات ہے. ان کو ریئلسٹک پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے ٹیکسز کی بڑھانے کی، اگر میں جو ایشیا کے 5-6 ملک ہیں، 7 ملک، ان کا ایوریج سے نکالوں اور ان کے ایوریج پر ہی ہم اپنی ٹیکس سیونگز اور قومی بچتیں لے آئیں، ان کے ایوریج پر، کوئی انقلابی بات نہیں کر رہا، تو 13,000 ارب روپیہ ہمارے سالانہ ہمارے پاس وسائل بڑھ جائیں گے. تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. تو ایک تو میں نے جو شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکنامک پالیسیز جس میں ٹیکسیشن اور بینکنگ اور کرپشن، اور تیسری چیز یہ ہے کہ قوم کو اب متحد ہونا ہوگا اور احتجاج کلچر کو جو ہے وہ آپ کو قانون کے دائرے میں رکھنا ہوگا. جمہوریت کا حسن ضرور ہے احتجاج، مگر ایک جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، میں جہاں چاہے جانا ہوں، میں جہاں دفتر میں جانا چاہتا ہوں، میں سڑک پہ جانا تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا. احتجاج کریں، ہنگر اسٹرائک کر دیں، سڑک کا ایک حصہ روک دیں، پریس کلب میں چلے جائیں، لیکن سڑک بند نہ کریں، ملک بند نہ کریں. ایک چیز. دوسری کہ پاکستان کا جو مفاد ہے اس کو ہر قیمت پہ مقدم رکھیں. تو اگر آپ یہ چیز کر لیتے ہیں، اور جو تعلیم اور صحت اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جنوبی ایشیا میں، ویسٹ نہیں کہہ رہا، جنوبی ایشیا کے کچھ دوسرے ملک کر رہے ہیں جی ڈی پی کے تناسب سے، ہم وہ کر لیں، تو جو ڈیفیکلٹیز یا یہ بتائیں کہ ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر پہ پریشر آنے والا ہے وہ پاکستان کی ریچ میں ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے میں مثال آپ کو دے دوں، اگر آپ 2001 میں چلے جائیں، بہت پرانی بات نہیں، میں پوٹینشیلٹی آپ کو بتانے، تو 2001 میں ہماری جو برآمدات تھیں وہ 9 ارب ڈالر کی تھیں. اب ہم 22 پہ پہنچے، یعنی 13 ارب ڈالر بڑھی. انڈیا نے اس دوران میں 22 ارب سے تو 45 ارب سے بڑھا کے 300 تک پہنچ گیا. وہ تو بالکل نہیں، مگر انڈیا کے پاس ہم سے زیادہ صلاحیت ہے کیا؟ وہاں کے انڈسٹریز ہم سے زیادہ تیز ہے، وہاں کے اکاؤنٹنٹ. پالیسیز سر آپ مانتے ہیں اس میں قصوروار ہے؟ یہاں پر پالیسیز بھی ہیں، کرپشن بھی ہے، فلائٹ آف کیپٹل بھی ہے، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز. آپ نے کہا بجلی کے نرخ بڑھا دو، گیس کے نرخ بڑھا دو، ٹیکسز میں ایگزمپشن دے دیں، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں دے دیں. بیسیکلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے، اب میں بتاؤں، دنیا بھر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کو تباہ کرنے والا اور چیزوں کے علاوہ آئی ایم ایف ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دوں. دیکھیے دنیا میں 138 ملکوں میں سے 122 ملک ہیں، ان کی جو کمپٹیٹیو انڈیکس ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. اب دنیا جب دیکھتی ہے، یعنی جو آپ کے ایکسٹرنل جنہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کرنا، وہ دیکھتے ہیں گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس، اس میں دنیا 122 ملک ہم سے آگے. بھوک، وہ جو آپ نے کاسٹ بڑھا دی، اس میں صرف 11 ملک دنیا کے ہم سے زیادہ بھوکے ہیں، باقی میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے. کرپشن میں جو ہے 168 میں سے 116 نمبر ہمیں دے دیا گیا ہے، جو کسی حد تک صحیح ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس میں 138 ملک ہم سے بہتر ہیں دنیا کے. تو یہ چیزیں جب میں اکنامک پالیسیز چینج کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ رینکنگ جب بدلے گی تو منافع کی خاطر پاکستان نے جتنے انسینٹیوز دیے ہیں فورن
اس کو ان FDI رینکنگ کا کو. تعلق سوشل ہمارے سیکٹر سے بھی ہے سر, وہ وہاں پر بھی اس کا تعلق ساتھ آف کورس موجود ہے. تو سوشل سیکٹرز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومک بینیفٹ ہمارے سوشل ٹرمز میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی تو جو آپ کی پری ریکویزٹس ہیں جی. آپ کی گروتھ بڑھانے کی, ایکسپورٹ کی, وہ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے صرف 11 ملک ہم سے, ہنگری ہم سے زیادہ ہیں بھوک, تو ہمارا جو لیبر ہے, ایک تو آپ نے اسکل نہیں دیا اس کو, اسکل ٹریننگ نہیں ہے, ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہے, پھر گھر میں اس کی غربت ہے, پھر اس کو مناسب غذا نہیں مل رہی, تو اس کی پروڈکٹیوٹی لو ہے. تو ہماری جو ہماری گروتھ ریٹ کم ہے, اس کی ایک بڑی وجہ لو پروڈکٹیوٹی بھی ہے. تو یہ جو میں نے 8-9 فیکٹرز بتائے ہیں, اس سے جو گروتھ ریٹ اور مومنٹم ہم حاصل کرنے کی استعداد رکھتے ہیں, اس سے یہ جو ہمیں ایکسٹرنل سیکٹر پہ پریشر کی بات آ رہی ہے, یہ آئے گا, یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن اس جو IMF نے بتایا اس کے علاوہ 4-5 اور میں نے آپ کو بتا دیا, ریمیٹنسز کا بتا دیا, یہ ہمیں ریمیٹنسز کا اس میں تذکرہ نہیں تھا ہے نا, یہ آئل کا ہمیں نظر آ رہا ہے, جی, آئل کا بھی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں تو وہ بھی پتہ ہیں, اور ہمیں اپنے پلس پوائنٹ بھی بتائیں. تو میں اپنے پلس پوائنٹ کو ان سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, ہمارے ساتھی بھی اس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. وی کین اوور کم اٹ اینڈ وی شوڈ اوور کم اٹ. وی شوڈ ایبسلیوٹلی. اچھا بیگ صاحب یہ بتائیے گا, ابھی بینکنگ نظام کا بھی تذکرہ کیا ہے ڈاکٹر شاہد نے, بینکنگ نظام میں کس طرح کی کریکشن یا کس طرح کی اصلاحات آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہمارے لیے اسی ایکسٹرنل سیکٹر پریشر کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوں گی؟ اینڈ سیکنڈلی ایک اور بات کا اسی حوالے سے جواب دیجیے گا کہ ابھی انہوں نے جو بات کی, جو ایک دھرنا کلچر یا پھر تمام چیزیں, احتجاجی کلچر, فائن, اس کے کچھ نارمز ہیں, کچھ اس کے بھی سرٹن لائنز ہیں, ان کے حوالے سے ان کو فالو کرنا ہوگا. لیکن پھر ہم نے آج یہ بھی دیکھا ہے کہ بلکہ کہ چائنیز انوائے کو اشور کرایا ہے PTI چیف نے کہ چائنیز خاص طور پہ جو CPEC ہے اس کو مکمل طور پہ وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے گراؤنڈ ٹرمز میں بھی اور حقیقی معنوں میں سپورٹ کر رہے ہیں, گیون دا فیکٹ کہ ابھی جس دھرنے کا ذکر ڈاکٹر شاہد نے کیا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایشورنس دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی بالکل. اگر ہر چیز نارمل اور بالکل صحیح ہوتی تو ایشورنس کی تو ضرورت نہیں ہے. ایشورنس اس لیے دی جا رہی ہے کہ اوور آل ایک میسج نیگیٹو جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ گیم چینجر پروجیکٹ CPEC کے پاکستان میں کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ شہر بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ایک سرمایہ کار دنیا میں سب سے زیادہ شائی ہوتا ہے, سب سے زیادہ شرمیلا جو ہوتا ہے وہ سرمایہ کار ہوتا ہے. اور اس طرح کی باتوں سے وہ ویٹ اینڈ سی سچویشن میں چلا جاتا ہے. تو پہلے سوال تو آپ کا یہ ہے کہ چائنیز انوائے کو جو یہ کلیریفیکیشن دینا پڑا, ایک تو انہوں نے اپنی پوزیشن صاف کی کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی پروجیکٹ جو ہے جیوپیڈائز ہو یا متاثر ہو, اور ہم فیور میں ہیں اور ہماری تمام نیک خواہشات ہیں. اور دوسری طرف آپ اپنے وہ دھرنے اور ایجیٹیشن اور جو اسلام آباد شٹ ڈاؤن کی کال ہے, شٹ ڈاؤن کی کالز ہے, اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ بڑی متضاد باتیں, معاف کیجیے گا, اور یہ ذرا سے بھی سمجھدار شخص کو واضح میسج مل جاتا ہے کہ یہ صرف کاسمیٹک ہے. اب آپ آ جائیں, دیکھیں میری بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ CPEC ایک نارمل پروجیکٹ نہیں ہے. CPEC ایک بہت ہی اسپیشل پروجیکٹ ہے جو ڈیکیڈز کے اوپر پھیلا ہوا ہے, جس پہ چائنا نے ڈیکیڈز ریسرچ کیا. ون بیلٹ ون روڈ کا 52 ممالک میں اس نے پاکستان سے پہلے شروع کیا, کیونکہ یہاں پہ اس کی جو ون ون سچویشن تھی وہ زیادہ اٹریکٹیو تھی. اسے ضرورت تھا کہ 60% آئل ہم روز سے جو وہ لاتا ہے اپنا آئل, وہاں امریکی بحریہ جو مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں, کبھی بھی اس کو روکا جا سکتا ہے. اس کے ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے پہیے صنعت کے بند ہو سکتے ہیں. لہٰذا وہ اس سے 1/3 کاسٹ پہ اور 1/3 ٹائم پہ گوادر پورٹ کے ذریعے وہ لے کر آئے گا. تو اپنا مفاد تھا. پھر ہمارے پورے خطے میں ریجنل کنیکٹیویٹی کی دنیا کی خوبصورت ترین مثال CPEC ہے کہ دنیا کو علاقائی طور پہ آپس میں ملانے کا جو سب سے بہترین مثال ہے وہ CPEC ہے. ہمارے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں, ایران نے خود کہا کہ جی ہم اس میں آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں. رشیا اس میں ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے آنے کے لیے. سینٹرل ایشین کنٹریز تمام, بیلاروس, تاجکستان, یہ تمام لوگ آلریڈی آ گئے. ٹرکی اس میں بات کر رہا ہے. اس لیے وہ ہماری محبت میں نہیں, وہ اس لیے کہ یہ جو روٹ ہے, اگر ہم گوادر سے جاتے ہیں تو ہماری جو $1 ٹریلین کی ٹریڈ ہوگی, امپورٹ ایکسپورٹ دونوں کو ٹریڈ کہتے ہیں, $1 ٹریلین کی جو ٹریڈ ہوگی, اس ٹریڈ میں ہمارا فریٹ کی کاسٹ 1/3 رہ جائے گی, اور ٹائم بھی جو 5 ہفتے کا تھا وہ
12 दिन का हो जाएगा। तो ये चीजें सबके लिए फायदेमंद है कि इतनी बड़ी ट्रेड में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन मिल जाए तो आप वॉक ओवर करते हैं। ये तो एक चीज है। अब सवाल यह है कि चाइना ने पाकिस्तान में, हमें खुशी है कि सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज के ऊपर है, बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे है, पॉलिटिकल पार्टीज भी ज्यादातर और मोर और लेस एक पेज पे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका के प्रोजेक्ट हैं और ये कोई भी नहीं चाहेगा जिसके दिल में थोड़ी सी भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और दर्द हो कि इन प्रोजेक्ट को वो कंट्रोवर्शियल बनाए। लेकिन सर प्रोविंसेस की तरफ से क्यों नीडफुल नहीं हो रहा? अगर हम पॉलिटिकली भी एक पेज पर हैं, सीपेक के लिहाज से उनकी तरफ से करने वाला बहुत सारा इस तरह का होमवर्क है, जैसे कि खासतौर पे इंडस्ट्रियल जोन्स जहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट सारे इन्वॉल्व हैं, आपको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? हाई पावर्ड कमेटी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ एहसन इकबाल उनके हेड हैं, उसका मैं मेंबर हूँ और इस तरह की मीटिंग हम अटेंड करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो 22 यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की राहदारी के दोनों तरफ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मंसूबे लगेंगे और उसमें फिर वो जो छूट दी गई हैं ड्यूटी की और टैक्सेस की और दूसरी मराहत दी गई हैं, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। उस सिलसिले में मैराथन सेशंस हो रहा है कि किन किन जगहों पे कौन कौन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन्स हों, कौन कौन सा मुल्क वहां पे इंटरेस्ट ले, क्योंकि टेक्सटाइल की आप बात कर रहे हैं, लाइट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इस तरह से तमाम फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी वो फाइनलाइज इकोनॉमिक जोन्स नहीं हुए। लिहाजा सूबों को यह है कि जी हमारा इसमें खतर ख्वाह इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक बात जो सबसे जरूरी है, मैं कहूँगा हर सूबे की कुदरत ने हमारे एक उसका करैक्टर बनाया है, इंडिजिनस जो उसका है जी, उसकी प्रॉक्सिमिटी है। सिंध में विंड पावर के प्रोजेक्ट हैं, कोई माइका लाल कोई दूसरे सूबे में विंड पावर के प्रोजेक्ट दे ही नहीं सकता जो वेलोसिटी ऑफ एयर घारो झंपीर में दुनिया में अलोंग द कोस्ट आप कह रहे हैं ना, सिंध के अलावा बलोचिस्तान भी आता है उसमें में थोड़ा सा है, बट मेन प्रोजेक्ट जो है उसका बेल्ट जो है वो झंपीर और घारो है, तो विंड के प्रोजेक्ट यहाँ लगने ही लगने। हाइड्रो के प्रोजेक्ट जो है केपीके में और आजाद कश्मीर में है, आप और कहीं नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं है उनकी जो डिजाइनिंग है। सोलर के लोग लगा रहे हैं पंजाब में, कोल के पोर्ट जहां पर है, जहां पे आके कोयला उतरता है, वहीं पे अगर प्रोजेक्ट लगे हैं तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जीरो जाती है। लोकल यूज कर रहे हैं ना, ये समझना चाहिए कि सीपैक किसी एक सूबे का या किसी एक शहर के नहीं है नाम, सीपैक नेशनल पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उसका है, और हर सूबे में जो वायबल एंड फिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं वो लग रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, और ये कोई लोन नहीं है। 34 अरब के जो मंसूबे हैं वो प्राइवेट सेक्टर अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलकर लगा रहा है, जिसमें बैंक फाइनेंसिंग कर रहे हैं, बट प्योरली ऑन कमर्शियल ग्राउंड, इसमें कोई लोन नहीं है। 14 अरब के जो प्रोजेक्ट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं और जो गवर्नर पोर्ट के हैं वो चाइनीज बैंकों के लोन है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है। लिहाजा जो मेजर चंक है 34 अरब का, जिसमें 28 अरब जो अर्ली हार्वेस्ट के हैं 10,800 मेगावाट के बिजली के मंसूबों के, वो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है कमर्शियल बुनियाद पे। हमारा अपने ग्रुप में उसमें 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया है। उस तरह से जैसे जो बात की गई है, ये तमाम चीजें पॉजिटिव जिस कॉस्ट पे हमारे लिए आ रहे हैं, आप समझते हैं कि वो हम लोग इजीली डील कर सकते हैं? मैं फाइनेंशियल कॉस्ट पे सर आती हूँ आपकी तरफ, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव्स की आपने बात कर ली है। शब्बर साहब, टैक्सेशन निजाम के हवाले से बताइएगा, हमारे पास क्या टैक्सेशन हमारे सिस्टम में इतना कुशन है कि हम लोग जो इसकी रीपेमेंट हमारे ऑब्लिगेशंस होंगे उनको केटर कर पाएंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा उसी को इख्तियार साहब की बात को थोड़ा आगे चलता हूँ और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक है 11 बिलियन G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, और बाकी 34 बिलियन B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। राइट। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर आपकी कोई ऑब्लिगेशन टू रिपेमेंट ऑफ इक्विटी नहीं है। राइट, ठीक है। और वो इक्विटी उस वक्त जाएगी डिविडेंड जब प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा आप 35% टैक्स देंगे या टैक्स एग्जेम्पशन लेंगे, उसके बाद डिविडेंड देंगे, ठीक है, राइट। तो वो उसका बर्डन आपके ऊपर आएगा। तो मैं बट दैट इज ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि IMF एक बैंक है, बिल्कुल है, ठीक है। और ये जो बैंक है, शायद साहब मेरी बात से एग्री करेंगे, बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस दो अलग सब्जेक्ट हैं, ये दो अलग सब्जेक्ट हैं। तीसरी बात मैं समझता हूँ, जो मैं आई थिंक हम जिस सवाल हम कर रहे हैं वो ये है इस वक्त कि क्या सीपेक प्रोजेक्ट की जो
آؤٹلے ہوگا الٹیمیٹلی پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو اس کو بیئر کر سکیں گے یا نہیں. Exactly. یہ سوال یہ ہے ہمارا نا, ہم سوال کو ذرا فارمولیٹ کر لیں. میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں. اگر ہمارے آپ فارن کرنسی پوزیشنز کو دیکھیں تو آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ امپورٹ کی کاسٹ ہے. بالکل ہے. ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز ایک سائڈ پر ہیں, وہ ریسیٹ ہیں, اور امپورٹ ایک سائڈ پر ہے جو کہ آپ کی برڈن ہے. میں شاہد صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری اپنی اکنامک پلاننگ سی پیک کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. بالکل. اپنی ذات Domestic ہم کس طرح اپنے آپ کو ری الائن کرتے ہیں اس پورے پروسیس میں. اگر ہم نے ہمارا آج امپورٹ کا بل $45 بلین ہے, 45 سے اوپر بلین ڈالر ہے. اگر ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو بھی سی پیک کا حصہ بنائیں, اور جو کہ بن سکتا ہے کیونکہ آج چائنا ہمارا ایک بہت بڑا امپورٹر ہے, تو آپ کو جو آپ کا پورا پروسیس ہے سی پیک کا اس کو 2 prong کرنا پڑے گا. 2 prong کا مطلب یہ ہے کہ ٹو بوسٹ دی ایکسپورٹ اینڈ ٹو سبسٹیٹیوٹ دا امپورٹ. جو ہم ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو ہم نے اس ملک سے نکال دیا ہے, اس ملک کی اکنامکس سے یہ سبجیکٹ نکال دیا گیا ہے کہ امپورٹ دیکھیں ایک پیمنٹ کی 2 سائڈ ہوتی ہیں, ایک ریسیٹ سائڈ, ایک پیمنٹ سائڈ. اب کمنگ بیک ٹو دی ہول سی پیک پروسیس, جو بزنس B2B ہے, جو ہم B2B کی بات کریں اس میں 34 بلین کی بات کریں, وہ یہ اس کو جس طرح میں نے کہا اس کو آپ بینکنگ پوائنٹ سے نہیں دیکھیں بلکہ اکنامک پبلک فائنینس پوائنٹ سے دیکھیں. رائٹ. اگر بجلی کا پروجیکٹ آتا ہے اور بجلی کا پروجیکٹ اکنامی میں فٹ ان ہوتا ہے تو اس کا جو نیٹ اپ ٹو الٹیمیٹ آؤٹ کم ہوگا وہ آپ کی اکنامی میں ایڈ آن کرے گا. بالکل. اگر وہ ایڈ آن نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے, اور کوئی بھی پرائیویٹ بزنس مین نان فیزیبل پروجیکٹ چلائے گا ہی نہیں, پھر وہ ہوگا ہی نہیں. تو جو کچھ IMF کہہ رہا ہے یہ آئی وڈ سے یہ تھوڑا تھیوریٹیکل ہے, پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوگا. پریکٹیکلی یہ لوکل ڈومیسٹک اکنامی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم اس کو کس طرح ڈیزائن کریں گے. رائٹ. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. Right. مگر جس طرح شاہد صاحب نے کہا اس بات پہ ہم سب کمیٹڈ ہیں کہ ہمیں اس پروجیکٹ میں جانا ہے, اس پہ ہم سب کمیٹڈ ہیں, یہ اس بات پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اس پہ بھی ہم سب کمیٹڈ ہیں کہ 11 بلین کے جو پرنسپل لائبلٹی ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, وہ ہم بیئر کر لیں گے, وہ ایشو نہیں ہے. اب 34 وہ ہم کر لیں گے. 34 کا ایشو ہے نا جی. اب 34 کا انفلو ہے, اس انفلو کا آؤٹ فلو کیا ہوگا, کب ہوگا, اور اس انفلو کا الٹیمیٹ اکنامک ریزلٹ کیا ہوگا. You know what I'm saying? اگر 34 بلین میں اکنامی میں ڈالتا ہوں, it is not a consumption expenditure. It is a development expenditure. Right. Development expenditure جو ہوتا ہے وہ ultimately اکنامی کو بوسٹ کرتا ہے. ہے. مگر ہم بوسٹ نہیں کر سکے, جیسے رائٹلی کہا, اگر ہم نے بوسٹ ہم نہیں کر سکے, یس, اگر ہم فار کرپشن, فار نان ٹیکسیبلٹی, نان ڈاکومنٹیشن اور مختلف وجوہات سے نہیں کر سکے تو یقیناً ہم پرابلم میں پھنسیں گے. تو اس کو وہ ہمیں جو اس کا جو امپیٹس ملنے والا ہے اس کا 34 بلین کا, اس کو ہمیں ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور آج ہماری پرائرٹی اور اسٹریس یہ ہونا چاہیے کہ وہ 34 B2B ہے وہ امپروو ہو. میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, اختیار بھائی بیٹھے پرائیویٹ سیکٹر میں, جو میری انفارمیشن ہے وہ B2B پہ ہمیں اور ابھی بہت کام کرنا ہے. اس وقت G2G میں کام ہو رہا ہے, بالکل نہیں, مگر B2B پہ ابھی وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو میں بہت اہمیت میرے حساب سے بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ ہمارا امپلائمنٹ لیول کس طرح انکریز کرتا ہے. دیکھیے ہم اس کو صرف فائنینشیل ٹرم میں نہیں دیکھیں, اگر آپ کی اکنامی کا پورا پپیا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اور ایک انڈسٹریل زونز بنتے ہیں اور وہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر وہ لوکلز کو کتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے. لاسٹلی میں ایک بات اور کہتا ہوں, ہم پولیٹیکلی ویسٹرن سائڈ اور ایسٹرن سائڈ پہ بہت اسٹریس کر رہے ہیں, بہت کر رہے ہیں. جی. میرا ذاتی ویو ہے کہ اکنامک بوسٹنگ ایسٹرن سائڈ سے ہوگی. آپ کو اچھا لگے یا برا, یہ تو فیزیبل ویو بھی ہے. نہیں, جو اچھا لگے یا برا لگے, میں اس کو, آپ کو وہ اچھا لگے یا برا لگے, فارن انویسٹر فیزیبلٹی وہیں پہ ہے. نہیں, دیکھیں اکنامکس کی جب آپ ایکسپورٹ کی بات کریں گے تو ایکسپورٹ کے پروموشن کے لیے آپ کو ویلیو ایڈ میں جانا پڑے گا. جی. ویلیو ایڈ میں جانے کے لیے آپ کو کلسٹرز بنانے پڑیں گے near the big cities. The big cities are Karachi, Hyderabad, Lahore, Faisalabad, Gujranwala.
اگر آپ ان کو اگنور کر کے آپ سمجھتے ہیں لورالائی میں آپ گارمنٹ بنا لیں گے تو پھر آپ بھول نہیں کریں، ایسی بھولیں نہیں کریں، جو وہ چیز وہ بات کریں. یس ویسٹرن کوریڈور کی اہمیت سے میں ڈینائی نہیں کر رہا، اس کی ایک الگ ڈائنامکس ہے، ایسٹرن کوریڈور کی الگ ڈائنامکس ہے، مگر جو اکنامک بوسٹنگ ملے گی آپ کو دونوں سے ملے گی. اگر آپ اس کو پولیٹیکلی ویسٹرن اور ایسٹرن کوریڈور کے جھگڑے میں پڑے رہے تو جو ویسٹرن کوریڈور ہے وہ آپ کو ایک پیسیج دے رہا ہے، وہ چائنا کے لیے بہت یوزفل ہے، میرے لیے ایسٹرن کوریڈور بہت ضروری ہے. اگر میں کراچی کو اگنور کر دیتا ہوں فار ایگزامپل اس پروسیس میں تو میں اکنامک کلسٹر فار گارمنٹ نہیں بنا سکتا. مجھے وہاں پہ 30 بختیار بھائی گارمنٹ کے آدمی ہیں، وہ بتائیں گے کہ مجھے آج آپ پتہ نہیں آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ ٹو چائنا ناؤ. وائی؟ Because you have a cluster of the value-added product around Dhaka. Because we have sent them raw cotton as well. No. The question is they have a cluster of the whole smaller cities around Dhaka. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سپوز کریں ویسٹرن کوریڈور میں کلسٹر نہیں بنا سکتے، آپ کے کلسٹر موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں، ان کو آپ نے اس روڈ سے لنک کر کے ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو ان سب چیزوں کو میرا کہنے کا مقصد ہے ہم انفارچونیٹلی بہت اہمیت دے دیتے ہیں آئی ایم ایف کی لکھی ہوئی بات کو، ہم اس سے زیادہ سمجھتے ہیں اس ملک کی گراؤنڈ. آپ نے جہاں تک میں سر انٹرپریٹ کر پائی ہوں، آپ نے اس کے پازیٹیوز، ہمارے پازیٹیوز اور سی پیک کے پازیٹیوز آئی ایم ایف سے کافی قدم آگے جا کے آپ نے بتائے ہیں. وہ تمام چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں پلیز نہیں کوشش نہیں، اٹس اے بینکرز رپورٹ. اٹس اے بینکرز رپورٹ. جیسے آپ نے سٹارٹ یہ کیا تھا کہ وہ بینک ہے. جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، بینکرز کو میں جانتا ہوں اچھی طرح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شاہد، یہ بینکرز رپورٹ آپ اتفاق رکھیں گے. اچھا ایسٹرن اینڈ ویسٹرن کوریڈور، ہم نے کل اس پہ بڑی لمبی طویل بحث کی ہے، اس کے حوالے سے سر بتائیے گا. ایک طرف فیزیبلٹی کا سوال ہے یا اگر بزنس ویو پوائنٹ سے ہم دیکھیں اس کا سوال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں جو کہتے ہیں مچ اویٹڈ ان کے پاس اکنامک پراسپیرٹی رہی ہے، ان کے لیے اب یہ موقع ہے، ایک چانس ہے. اس کا حل کہاں پر لائے کرتا ہے؟ دیکھیے حل موجود ہے، اور ابھی جو باتیں ہوئی ہیں اگر آپ انہی کو ڈیولپ کریں تو اس میں حل نکل آئے گا. مثال کے طور پر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی 20 لاکھ آدمی اس وقت ہر سال نوجوان جاب کی تلاش میں نکل رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو کوریڈور کب ہے یہ 20 لاکھ کو روزگار نہیں دے گا. تو جب میں نے بات کی تھی کہ آپ کو اکنامک پوری پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی تو وہ اس کا اشارہ اسی طرف تھا. اب جیسے مثال آپ کو دوں کیسے ہوگا، گارمنٹس کی بات بھی ہوئی. دیکھیے اگر آپ 2008 سے لے کے اب تک دیکھیں بینکنگ سیکٹر کو، تو انہوں نے اپنے جو قرضے ہیں بینکوں نے نجی شعبے کو دیے ہیں 20 کروڑ کی آبادی کو، اس میں اضافہ ہوا ہے 2000 ارب روپے کا، اور 6500 ارب روپے کا اضافہ ہوا گورنمنٹ کا انویسٹمنٹ. تو یہ جو 4000 کا فرق ہو گیا، میں کہتا ہوں چلو 3000 پکڑ لیں. آپ مجھے بتائیے کہ 3000 ارب روپیہ اگر پاکستانی بینکس اسی ریشو سے جو 2008 میں تھی نجی شعبے کو دے دیتے اور اس کا ایک حصہ مائکرو فائنانس میں دیا جاتا، بالکل، تاکہ یہ جو 20 لاکھ آدمی نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاک چائنا کوریڈور ہے یہ بہت بڑا جاب پرووائڈر نہیں ہے. ہم جو اختیار بیگ صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا، ہم جو انڈسٹریل زونز بنائیں گے وہاں جاب دیں گے، یا آپ مائکرو فائنانس سے دیں گے، نہ گورنمنٹ دے گی نہ کوئی اور دے سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جاب کریٹ کرنے کا اور کرنے کا. دوسرے شبر دیدی صاحب نے ایک تو برآمدات کہا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور برآمدات کی بات کی. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں میرے اپنے خیال سے چائنا کا جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اگر ہم سنسیئرلی اس سے جا کے بات کریں کہ بھئی دیکھیں بات آپ نے بڑا ہمارے ساتھ فیور کیا، صحیح ہے، لیکن اگر یہ جو آپ 34 ارب ڈالر کا ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کی گورنمنٹ گارنٹی بھی ہے، اگر یہ قرضہ ہوتا تو ہم اس پہ 4% سود دیتے. اب ہم آپ کو 27% مارجن آف پروفٹ گارنٹیڈ دے رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا ہمارے پر برڈن تو پڑا نا. ذرا مہربانی کریں بھاشا ڈیم میں ہمیں ہیلپ کر دیں. اگر آپ بھاشا ڈیم چین کو کنونس کر لیتے ہیں، دیکھیے جس کے پاس چائنا 20 ارب ڈالر لگا رہا ہے بنگلہ دیش. لیکن سر دین اگین دا کوسچن کہ $34 بلین B2B ہے، لیکن وہ جو $11 بلین کا وہ جو چنک ہے وہ چیز ہمارے لیے ہے، اس کو ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا مینیجبل ہے؟ لانگ ٹرم ہے وہ، لیکن دین اگین وہ لانگ ٹرم ہے، وہ لانگ ٹرم ہے. اس کے اوپر واپس آتے ہیں. ایک سر الاؤ می ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، پھر واپس ریزیوم کرتے ہیں اس بات کو. اسٹے ٹیونڈ. ریزیوم کرتے ہیں اسی پوائنٹ سے. جی ڈاکٹر شاہد، روٹس کے بارے میں بھی پلیز بتائیے گا. ایسٹرن اینڈ ویسٹرن روٹ ہمارے لیے نیشنل ہمارے انٹرسٹ میں کیا لائے کرتا ہے؟ دیکھیے بات بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی بھی ہیں جو ہم آؤٹ سائڈ دی روٹ بھی کر سکتے ہیں. رائٹ.
ہر چیز کو اس پروجیکٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب مثال کے طور پر کے پی کو کچھ اعتراضات ہیں ہاں. اور جینوین بھی ہو سکتے ہیں, وہاں پر کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یا ایک لے کے چیف منسٹر کو ساتھ بیٹھ جائیں, پرائم منسٹر بھی بیٹھ جائیں, فائنانس منسٹر بھی بیٹھ جائیں, احسن اقبال صاحب بھی بیٹھ جائیں اور ان کو یہ کہیں کہ دیکھو آپ پہلے آپ بتائیے کہ آپ کے صوبے میں پرابلمس کیا ہیں. پاورٹی ہے آپ کے یہاں, آپ کے یہاں جو کچھ پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی انڈسٹرائزیشن نہیں ہے. وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر یہ چیزیں بنائی جائیں, وہاں پر جو ہے چھوٹے ڈیمز بنائی جائیں, وہاں پر انڈسٹریز بنائی جائیں. یہ ہے اصل ان کی چیز. ہائیڈرو پاور پوٹینشیل وہ ساری چیزیں چونکہ آپ نہیں کر رہے ہیں اور وہ خود بھی نہیں کر رہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو صوبوں کو کرنا تھا وہ بھی نہیں کر رہے اور وہ اپنی ذمہ داری کہتے ہیں جی فیڈریشن نے نہیں دیا. ارے بھائی ابھی تو آپ کے پاس 60% نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے بعد آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ تو کریڈٹ بیلنس واپس کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ کے پی اور بلوچستان جو پیسے ان کو ملتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے, سود لے لیتے ہیں اس سے, تو وہ تو اس کو ہی ڈیولپمنٹ. بات ویسے یہ آتی ہے کہ این ایف سی کے بعد پی ایف سی نہیں ہوئے, یہ آتی ہے ہمیشہ یہ آرگومنٹ ہوتا ہے. میں اس لیے ان کا ایڈوکیٹ بن جاتی ہوں. نہیں ضرور بنے, لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ ان کی جینوئن پرابلمس ہیں, ان کے آپ ماسز کو فائدہ پہنچائیں. اپنی مائکرو فائنانس بینک کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مائکرو فائنانس سے لنک کریں. جب اب وہاں پر لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوگا, پلمبر کو, الیکٹریشین کو, کارپینٹر کو, تو جو پارٹی حکومت میں نہیں ہے ان کی بھی اچھی خاصی وہاں پر سے ہے. جب لوگ یہ دیکھیں گے تو وہ مجبور ہو جائیں گے اس طرف آنے کے لیے. ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ سیاست لڑ رہے ہیں اور ہم ان کو محروم رکھ رہے ہیں. وہی ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا. ان دونوں صوبوں میں جو وہاں کے کچھ جو لیڈرز ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں, کچھ جینوین ہے, کچھ نان جینوین بھی ہے, کچھ پولیٹیکل ہے, لیکن ہم نے ان کی جینوین پرابلمس کو جو ہمیں ادر دین دس پروجیکٹ کرنا ہے, یہ پروجیکٹ تو آپ نے جو چائنا کے ساتھ بنایا وہی فریم ورک ہے. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ اپنے ریسورسز بڑھا کے آپ اس صوبے میں ترقیاتی کام کریں. میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں جو بینکوں کے قرضے ہیں وہ ٹوٹل قرضوں کا وہاں کے جو ہے ڈپازٹ کا 0.32% ہے, تو آپ نے بلوچستان میں تو بینکنگ کر ہی نہیں رہے ہیں, تو دیں آپ لوگوں کو. وہاں کمی ہے وہاں پر پروجیکٹس کی. واٹ اباؤٹ کے پی کے سر, وہاں پہ کیا بینکنگ وہاں پر بھی ڈائنامکس بتا رہے ہیں؟ سندھ اور اس کے مقابلے میں کم ہے ریشو. نہیں سندھ اور پنجاب کے مقابلے میں, سندھ اور پنجاب کے مقابلے میں, اسلام آباد کے مقابلے میں بھی کم ہے. آف کورس اسلام آباد آپ نے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کے پی اور بلوچستان ان کو اگنور کیا ہے. صحیح. تو میرا کہنا یہ تھا کہ ان کے جب اگر پروجیکٹس آپ بناتے اور وہاں کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتے